اگر خدا یہ پوچھنا کہ تو نے غیر محرم اندھے کو کیوں دیکھا تو فاطمہ کیا جواب دو گے؟ تو آپ نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور چادر بھی اوپر ڈال لی. پھر فکر ہوا دل و دماغ میں کہ فاطمہ خبردار ہو جا، یہاں سے قریب ہو کر کے اندھا گزرنا ہے. اور اندھو کی عادت ہوتی ہے اپنے پیر زمین پر گھسیٹ کر چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محرم کے جوتے کے بعد تیرے کانوں میں چلی جائے اور کرامن کاتبین لکھ بیٹھے قیامت کے دن تیرے خاوند سے پوچھا جائے تو وہ کیا جواب دے گا. جلدی سے کانوں میں انگلیاں بھی دے دی. پھر خیال آیا، فاطمہ خیال کرنا، اندھو کی عادت ہوتی ہے جب یہ چلتی ہے تو کڑوا لیتی ہے، کہیں تیرے قریب گزرے تو تیری سانس کے بعد اس کے کانوں میں نہ چلی جائے. سانس بھی بند کر لیا. لوگو یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جس کے متعلق سید الکونین نے فرمایا، میرے صحابیوں اللہ کریم نے مجھے وہ فاطمہ الزہرا دی ہے، یہ ایک جنت کی حوروں سے ایک حور ہے جو جنت کی حور بھی ایسی نہیں جو خدا نے فاطمہ الزہرا کو مقام دیا. سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا. اللہ صحابی بھی گزر گیا، خاتون جنت کھڑی ہے. حضرت علی آئے، ہاتھ سے پکڑا، اندر لے گئے. اندر گئی تو سانس لیا، پسینے سے پسینہ ہے. آپ نے پوچھا خیر ہے؟ فرمایا آپ تو فرما رہے تھے اندھا ہے. علی اندھا ہے وے اللہ، اندھے کو دیکھنا تو درکنار، وہ تو اندھا تھا، محمد کی بیٹی تو اندھی نہیں تھی. اندھے کو دیکھنا تو درکنار، میں نے اندھے کی جوتے کی آواز کی بھی حفاظت کی. میں نے اپنے سانس کو بند کر دیا تاکہ میرے سانس کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ جائے. قیامت کے دن کہیں خدا اگر پوچھ بھی لے کہ نبی کی بیٹے میرے قرآن کی حد کو قائم کیا تھا تو فخر سے کہوں گی یہ کس کے لیے آئی تھی آیات ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. میرے محترم ساتھیوں، یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جو آخری وقت حضرت حسن حسین کو بلا کر وصیت فرما رہی ہے. اور جھگوالو غور و فکر کے ساتھ سید کی بات سن لو، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے گھرانے میں دنیا کی غلاظتیں نہیں آنے دے گی. تم تمام غلاظتیں اٹھا کر نبی کے گھرانے میں پھینک رہے ہو. یہ تو نبی کا گھرانہ پاک ہے، معصوم ہے. خبردار غلاظتیں تمہارے گھر میں آ سکتی ہے، نبی کے گھرانے میں غلاظتیں نہیں آ سکتی. غیر محرم کی نگاہ ناپاک پلید ہے، کہہ دو غیر محرم کی نگاہ ناپاک اور بقول تمہارے 15ویں صدی کے عاشقوں ماکریوں. بی بی زینب بال کھول کر خیمے کے باہر نکلی ہوئی تھی. تمہیں شرم ہونی چاہیے. اگر غیر محرم کی ناپاک اور پلیت نگاہیں یہاں پڑ گئی تو یہ بال پاک نہ رہے. بھائی جس کسی میں کتا بیٹھے آپ اس کے آگے پانی پیئیں گے؟ نہیں. بولو نہیں. کیوں؟ کتے سے لگ کر آ رہا ہے، لگ کیا رہا ہے، نہیں پیئیں گے. بہت اچھے. 15ویں صدی کے لوگ، آپ تو کتا جس کسی میں بیٹھا ہے پانی نہیں پی سکتے، اور حسین پر یہ الزام کیوں جو حسین بچہ اٹھا کر کوفیوں سے پانی مانگ رہا تھا؟ مانگنا تو گھٹیا آدمی کا کام ہے. حسین تو نواسہ رسول ہے، لخت جگر بطول علی کا خون ہے. یہ کس قدر غلاظت ہے جو حسین کے دامن میں آپ رکھ دیتے ہیں کہ حسین پانی مانگ رہا تھا. اور پھر کن سے؟ باپ کے قاتلوں سے، مسلم کے قاتلوں سے، مسلم کے بچوں کے قاتلوں سے، مومنوں کے قاتلوں سے، خدا کے باغیوں سے، نبی کے دشمنوں سے. نبی کا نواسہ پانی مانگ رہا تھا.
ارے یہ کس کا نواسا ہے خدا کے ذریعے؟ کچھ تو سوچے. اگر نواسے رسول کو پانی کی ضرورت ہے یہ تو صاحب کرامت ہے. اگر خدا کو کہ اللہ بھیا بادل کو حکم دے پانی برسا، میرے بچے پانی سے پیاسے ہیں، اللہ کی قسم خدا بادل برساتا، میدان کربلا پانی پانی ہو جاتا. اور میرا ایمان ہے حسین اگر خیمے کے اندر کھڑے ہو کر کے پاؤں لگاتا زمین پر تو چشمے خدا جاری کر دیتا. نہ کرتا. بھائی حاجرہ تو پہاڑیوں پر تلاش کر رہی ہے پانی. جب پلانے پر آئے اسماعیل کھریا اور مارا ہے ایڑیوں سے چشمہ پانی کا جنت کا جاری کر کے حاجرہ کے آنے سے پلا بھی دیا، غسل بھی کرا دیا. اگر حاجرہ کے بیٹے کو پلا سکتا ہے تو زہرا کے بیٹے کو بھی بولو. مگر اس کے پلانے میں راز تھا، اس کے بہتے ہوئے پانی بند کرنے میں راز تھا. ارے خدا کے بندو، یہ غلاستیں تمہارے گھر میں رہ سکتی ہے، خاندان نبوت میں نہیں آ سکتی. سن لو، یہ اس نبی کا نواسا ہے جو خدائی کا سردار ہے. میرا ایمان ہے کہ حسین اگر اس دریا کو بھی حکم دیتا کہ تو خدا کے حکم سے ندی بن کر میرے خیمے سے بہے تو وہ ندی بن کر بھی خیمے سے بہتا. مگر بھائیو وہ 10ویں محرم تھی، وہ 9ویں محرم تھی. کہو نبی کی شریعت میں 10ویں اور 11ویں، 9ویں اور 10ویں کا روزہ ہے. نواز رسول تم اور ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے. نواز رسول ذمہ دار شخصیت تھی، اس لیے اس نے اپنے نانے کی شریعت کو نہیں چھوڑا. حسین کو روزہ تھا، مستورات کو روزہ تھا، چھوٹے بچوں کو روزہ تھا. بھائی جسے روزہ ہوتا ہے وہ پانی مانگتا نہیں، جسے روزہ ہوتا ہے وہ کسی سے لیتا نہیں. سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو. اور ایک بات بتا دوں بھائی، جس کے نانا کو خدا نے منافق کی قبر پر نہیں کھڑا ہونے دیا، منافق کے جنازے پہ نہیں شامل ہونے دیا، جس کے نانے کے ہاتھ کا لگا ہوا کرتا منافق کے وجود پر اثر نہیں ہونے دیتا. نبی چلے گئے، جب دیکھا معاشا کے دشمن کو، آبرو کے دشمن کو، اس کی شکل خنزیر جیسی تھی، وہ کتوں کی طرح بھونک رہا تھا. مگر یہ کون تھے؟ علیہ معنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بس آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، جلدی سے نبی نے اپنی دہن مبارک اپنی انگل سے لی، عائشہ کے دشمن کے منہ میں آپ نے اس کے منہ میں لگانا چاہا. اللہ کریم نے حکم دیا، جبرائیل جلدی جاؤ میرے محبوب کی انگل کو لپیٹ لو اور میرے محبوب کی دہن مبارک کو خود چوس لو. یہ عائشہ کے دشمن نبی کا دشمن نہیں، صدیق کا دشمن نہیں، فاروق کا دشمن نہیں، یہ میرا دشمن ہے. کیونکہ عائشہ صدیقہ کو خدائی سے میں نے چنا اور اس کے ماضی حال مستقبل کو دیکھا ہے، اور چن کر میں نے عائشہ صدیقہ کا فوٹو نبی کو عالم رویا کی حالت میں، خواب کی حالت میں نے پیش کیا. محبوبم میں اس لڑکی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، دیکھ پسند ہے یا نہیں. اور میں نے پسند کروائی، اور نبی نے فرمایا اللہ جو چیز تو میرے لیے پسند کرتا ہے وہ مجھے بھی پسند، جو تو اپنی خدائی سے چنتا ہے وہ مجھے بھی پسند. پھر عائشہ کا نکاح میں نے پڑھا، عائشہ کا حق مار بھی میں نے مقرر کیا، عائشہ کے نکاح کے ولی بھی میں خدا نے مقرر کیے. اب جو عائشہ کا دشمن وہ نبی کا دشمن نہیں، وہ صدیق کا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن ہے. نبی نے اپنے منصب نبوت کو ادا کرنے کے لیے، رحیمی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اپنی امت کو بتا دیا. جان کی ماں جان کے دشمن کو مال
کے دشمن کو ہر کوئی معاف کر سکتا ہے، دیکھ لو میں آبرو کے دشمن کو بھی معاف کر دیا، نبی تو اپنی طرف سے معاف کر بیٹے، مگر یہ نبی کا دشمن نہیں، عائشہ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ فرمایا جبرائیل مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، جاؤ اس کرتے کے اردا گرد بھی نورانی پر دے دو، تاکہ کرتے کا اس کرتے میں جس کرتے کو نبی نے دستے مبارک لگایا، اس کرتے میں اثر بھی ہے، برکت بھی ہے، بخشش بھی ہے، مگر اسے بھی نورانی پر سے لپیٹ لے، اس کا ذرہ بھی بے ایمان منافق کی وجود سے نہ لگے، اور نبی کی لب بھی چوس لے، انگل سے بھی پر لپیٹ لے، تاکہ نبی کی انگل کا ذرہ بھی بے ایمان کے وجود سے۔ نعرہ تکبیر! اور پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، تیسری بار نبی نے خیر قربان جائے نبی تیری خیر خواہی پر، نبی کی خیر خواہی بھی دیکھ لو، ہاں ہے خیر خواہ یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ تیرا بندہ تو اسے معاف فرما دی، اللہ میاں جو تو نے گرفت کی میں تیرے دروازے پر عرض کرتا ہوں، تو محب میں محبوب ہونے کی حیثیت سے، پر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ آج جھگڑا لو، کچھ سوچ لو، آج بھی فکر کر لو، نبی کو اللہ کریم نے اطلاع دی، ایک بار نہیں 70 بار اس منافق کے لیے پلیت کے لیے بخشش مانگے، اما عائشہ کے دشمن کے لیے بخشش مانگے، ہرگز ہرگز اسے نہیں معاف کروں گا۔ سچ ہے جو نبی جو خدا نواز رسول کے نانے کو منافق کے قبر پر منافق کی جنازے کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ نواز رسول کو منافق کا جھگڑا ہوا پانی کیسے پینے دے؟ کیونکہ کتو سے منافق کی پلیتی زیادہ ہے، کہہ دو کتو سے منافق کی پلیتی کہہ دو، تو نواز رسول پاک، نواز رسول کا کھانا بھی پاک، پینا بھی پاک، نواز رسول کا خون بھی پاک، کہہ دو نسب بھی پاک، کہو خاندان بھی پاک، یہ وہ نواز رسول جس کی زبان کو محمد چوسا کرتے تھے، یہ وہ نواز رسول جو نبی کی زبان کو خود چوستے تھے، اور نبی حسین کی زبان کو چوستے تھے منہ سے منہ ملا کر، یہ وہ نواسا رسول جو نبی کے کاندھوں پر بیٹھ کر نبی کے زلفوں سے پکڑ کر ہائے ناز برداریاں کرتے تھے، یہ فرش پر خوش ہوتے ہیں، وہ عرش پر خوش ہو رہا۔ سیدنا حسنین کریمین تو میرے محترم ساتھیوں خیال رکھنا، میں عرض کر رہا تھا حسن اور حسین کو سیدہ طاہرہ خاتون جنت نے بلا لیا، بیٹی خیال کرنا میرا روح اگر خدا قبض کر لے، حسین وجود تمہارے پاس ہوگا، روح چلا جائے گا اپنے مقام پر، مگر خیال رکھنا میرے وجود جنازے کو دن کو مت اٹھانا۔ حسین جی میری ماں، بیٹے جس حجرہ میں میں رہتی تھی میرے رب نے بھی میرے پردہ کی حفاظت فرمائی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پرندہ میرے حجرہ کے اوپر سے گزر رہا ہو، پرندے بھی نیچے ہو کر کے گزرتے تھے، جب میں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں چلی جاتی تھی تو اللہ کریم کالے بادل کھڑے کر دیتا تھا، سورج کے سامنے اندھیرا ہو جائے تاکہ میرے محبوب کی بیٹی کی سفید چادر برقعے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ حسین جی میری ماں، میری بیٹے خیال کرنا میں نے زندگی میں اندھے غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو بیٹے میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے وجود پر نہ پڑی، کوئی مصنف یہ نہ لکھتا رہے کہ نبی کی بیٹی کی قد اتنی تھی۔ آپ 15ویں صدی کے مسلمانوں، یہ ہے نبی کی بیٹی جو آخری وقت میں بھی
حسن حسین کو وصیت فرما رہی ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا. ہاں یہ ہے ماں کا عالم اور باپ کا عالم کہ نہ حضرت علی نے دیکھا کافر کی بیٹی سرننگا جلدی سے چادر اتاری, فرمایا جاؤ صحابی اس بیٹی کی سر پر یہ کملی یہ چادر ڈال کر آؤ. صحابی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ تو کافر کی بیٹی ہے. علی کا چہرہ زرد لال ہوا, فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی کیوں نہیں, علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی, یہ سرننگی گزرے, جاؤ میری چادر اس کے سر پر ڈالو. یہ باپ کا عالم, نانے کا عالم. وہ دیکھو گرد و غبار شور و غل, سید الکونین نے فرمایا صدیق یہ کیا گرد و غبار شور و غل یا رسول اللہ. صحابہ اکرام حاتم طئی کی بیٹی کو گرفتار کر گرا رہی ہے. سید الکونین نے دیکھا صحابہ کی مجمع کو چیرتی ہوئی محمد عربی کی نگاہ اس بیٹی کی سرننگی پر پڑی. حضرت صدیق الاکبر فرماتے ہیں میں نے کبھی نبی کو ایسے جلتی قبری اتارتے نہیں دیکھا. جلتی اتاری, علی کو فرمایا بیٹی لے جاؤ قبری. اور صحابہ کی مجمع میں ایک بیٹی سرننگی آ رہی ہے, اس کے سر پر محمد کی کمری ڈال دو. اتنے تک صدیق الاکبر فرماتے میں قریب ہو کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ بے ادبی گستاخی معاف ہو, وہ تو مشرک کی بیٹی ہے, مشرکہ لڑکی ہے. نبی نے ایسے دیکھا, فرمایا صدیق وہ تو مشرک کی بیٹی پر میں محمد کون ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ صدیق اکبر, اللہ الصمد. میرے محترم ساتھیوں, سید الکونین رحمت دو عالم مشرک کی بیٹی کے لیے حضرت علی کو حکم دیا جاؤ اس مشرک کی بیٹی کے سر پر میں محمد کی کملی ڈالو. نبی کی امتیوں, تم تو نبی کی بیٹی کے سر ننگے کر کے کھڑے ہو. محمد کریم مشرک کی بیٹی کے سر پر کملی ڈال رہا ہے. اس نبی کو کیا جواب دو گی؟ اس نبی کو کیا جواب دو گی؟ وہ علی شیر خدا جس کی بیٹی کا سر ننگا کر کے تم خیمے کی باہر لے آتی ہو, لوگوں کو سناتی ہو. علی سوال کر دی کہ میں علی کافر کی بیٹی کا سر ننگا دیکھ کر چادری پہناتا تھا, تم میری بیٹی کا سر ننگا کیسے کرتے تھے؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے. اور یاد رکھ لیجیے جو بیٹی باپ کے خلاف ہو, نانا کے خلاف ہو, کہو وہ بیٹی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ماں کا عالم یہ ہے کہ اندھے غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی. نانا کا عالم یہ ہے مشرک کی بیٹی کے سر پر کملی ڈال دی. باپ کا عالم یہ ہے کہ کافر کی بیٹی کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا. اور تم کہتے ہو نبی کی بیٹی بی بی زینب کی بال ننگے تھی خیمے کی باہر نکل آئی. میں کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے, محمد کی نواسی اور فاطمہ الزہرا کی لختی جگر علی کی بیٹی کا سر کا بال ننگا بھی نہیں ہو سکتا. سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو. جدھر کی ہراستے ملے تم نبی کے گھر میں پھینکو. تمہاری ماں سرننگے گزر سکتی ہے, جاؤ دیکھو صبح سے شام تک سرننگے بیٹی ہے. المرء یقیس علی نفسہ, یہ مراسل سرننگے ہے. تمہارے گھروں میں سرننگے بیٹھ سکتی ہے, نبی کی بیٹی قرآن کے خلاف نہیں کر سکتی. آپ تو یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی برقع پہن کر عدالتوں میں چلی گئی. میں کہتا ہوں جو فاطمہ الزہرا اندھے غیر محرم کو نہیں دے سکتی, جو اپنا وجود دن کو نہیں اٹھواتی, رات کو جنازہ اٹھوایا, وہ کیسے وجود کو لے کر عدالتوں میں چلی گئی؟ دکھاؤ کسے مصنف کی تاریخ, مجھے ایک تواریخ دکھاؤ جس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو کہ نبی کی بیٹی کی قد اتنی تھی. جب عدالت میں گئی تو عدالت میں تو ہزاروں کی تعداد لوگ ہوتے آئے. ڈھونگ رچایا ہے, جدھر سی ناپاکی ملی محمد کے گھر میں پھینک دے. خبردار نبی معصوم ہے, نبی کا گھرانہ بھی معصوم ہے, نبی کی بیٹیاں بھی معصوم ہے. پوری دنیا کی عدالتیں محمد کی بیٹی کے دروازے پر چل کر آ سکتی ہے, نبی کی بیٹی کہیں نہیں جا سکتی. چند کھجیوں کے پیچھے نبی کی بیٹی چلی گئی. ارے خدا کے بندو کچھ احساس کرو, عید کا دن ہے اور نواز رسول دونوں آئے, ماں
جی بیٹے آج عید کا چاند نظر آ گیا. ماں ہمارے کپڑے تو پھٹے پرانے ہیں, ہمارے ساتھی تو نئے کپڑے سلائے ہوئے. بیٹے مجھے تنگ مت کرو, جاؤ تمہارے ابا بھی زندہ ہے, نانا بھی زندہ ہے. دور حسین مجھے تنگ نہ دوڑ گئے. خاتون جنت قرآن سامنے لیے بیٹی پڑھ رہی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. جب علی شیر خدا کے قریب گئے, ایک بیٹا اس زانو پر, ایک بیٹے نے اس زانو پر پاؤں رکھے, گلے میں ہاتھ ڈال دیا. ابو جان صبح عید ہے, کپڑے نہیں پرانے ہیں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کیسے جائیں؟ بیٹے مجھے تنگ مت کرو, جاؤ تمہارے نانا زندہ موجود. دوڑے آئے نانا کے پاس, ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ادب سے. حسین اپنے ہی پہلو میں بیٹھے, حسن اپنے پہلو میں بیٹھے. سید الکونین آتے ہی دونوں کے ایک کے منہ کو بوسہ دیتے, ایک کی گردن کو بوسہ. پیار فرماتے ہیں اور دنیا کے سرداروں, اس حسین کا ساتھ چھوڑ کر ہم یزید کا پلہ بھاری نہیں کرتے. جو لوگ دیوبندی ہیں وہ یزید کو اپنا امام نہیں مانتے. یاد رکھنا جو دیوبندی نہیں ہوگا وہ یزید کو امام مانے گا, سید حسین احمد مدنی کے گروپ کا وہ آدمی نہیں. شیخ الہند محمد قاسم نانوتوی سید حسین احمد مدنی کا عقیدت اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کہ یزید فاسق فاجر. یہاں رہا یزید جنتی یا نہ جنتی, قسطنطنیہ کی حدیث کو لیے پھرتے ہو, وہ خدا کا معاملہ ہے, خدا کی مرضی جنت میں بھیجے یا جہنم. مگر ہم اپنے اسلاف کے پیچھے چلے گئے. حسین نواسہ رسول ہے, لخت جگر بطول ہے, علی کا خون ہے, ذمہ دار شخصیت ہے. ہم حسین کو باغی قرار نہیں دیتے. ہمارا پلہ, ہمارا ساتھ حسین کے ساتھ ہوگا. حسین سے ایک ہی رئی کے دانے کے برابر لغزش نہیں ہو سکتی. حسین عالم الغیب نہیں تھا. اگر حسین چلا گیا موت اپنے مواقع تلاش کرتی ہے. میرے محترم ساتھیوں, مقدر میں ایسا لکھا تھا اگر حسین عالم الغیب ہے تو حسین کی شہادت رہی, اگر عالم الغیب نہیں تو شہادت. دوسرا پہلو عرض کرتے چلو, ایک اور جماعت نکلی ہے جو دیوبندوں کے روپ میں آئے ہوئے تمہارے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم روضہ میں زندہ نہیں, کچھ بھی نہیں, خاک ہو گئے. وہ بھی دیوبندی نہیں. سید حسین احمد مدنی کا عقیدہ کہ نبی زندہ حیات ہے. ہم نبی کے روزے پر جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, سید الکونین ہمارے صلاۃ و سلام خود سنتے. جب ہم یہاں پڑھے, میدانوں میں جنگلوں میں پڑھے, تو وہ فرشتوں کے تحت پہنچائے جاتے. یہ دیوبند اکابرین کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ سنتے ہیں نہ قبر میں موجود ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی شے نہیں. وہ دیوبندی نہیں, کوئی اور بلا ہوگا. دیوبند کا عقیدہ یہ نہیں. آشکان رسول, آشکان رسول اکابرین علماء دیوبند. کئی لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں, سنو, جو کہتے ہیں قبروں کا عذاب نہیں ہے. یہ قبر عارضی ہے, مصنوعی ہے. سنو, دیوبند اکابرین کا مسئلہ کہ قبر کا عذاب حق. کہہ دوں قبر کا عذاب سب سے پہلی پیشی یہی ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے
تو قبر میں وارث بندے کے پہنچ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کے سراندی کھڑی ہو گئی، وہ روزہ رکھتا تھا تو روزہ پہلو میں پہنچ گیا، وہ زکات دیتا تھا زکات پہلو میں کھڑے ہو گئی، وہ قرآن پڑھتا تھا قرآن سب پرندے کی صورت پڑھ کر اس کی قبر کو اوپر سے لپیٹ کر کھڑا ہو گیا. اگر اس نے حج کیا ہوا تھا وہ حج اس کے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا. اور جب یہ سانپ بھی، یہ جہنم کے انگارے بھی، منکر بھی نکیر بھی جب آئے، سب سے پہلے منکر اٹھا تو نماز بولی منکر، خیال کر یہ تو بندہ فارسو والا ہے، اس کے وارث تو پہنچے ہوئے، تو کدھر آ. اور ادھر سے آئے، ادھر سے نکیر ہے. زکات نے جواب دیا رے، اور نکیر کدھر آ رہا ہے؟ آنکھ کھول، یہ بندہ وارث والا، اس کے وارث تو پہنچ رہے ہیں، تو کدھر آ رہا ہے؟ اور ادھر سے جہنم کی انگارے اٹھے، شوخی کرنے لگے. روزہ بول پڑا، شوخی مت کرو، مجھے معلوم ہے خدا نے تمہیں گرمی تھی، مگر یہ بھی معلوم کر لو جو مجھے خدا نے ٹھنڈک دی، ایک پھونک ماری میں نے تو قیامت تک تو گرم نہیں ہو سکتا. وہ وہی خاموش ہو کر رہ گیا. ادھر سے حج کھڑا تھا، سانپ اٹھا. حج نے کہا بھائی کیوں تکلیف کر رہا ہے، یہ بندہ وارث والے ہے، اس کے وارث تو پہنچ رہے ہیں. سانپ نے دیکھا اوپر کھڑا ہے، ذرا اونچا ہو کر اسے ڈس لگاؤ. جب اوپر ہوا تو قرآن بولا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہے دیوبندوں کا عقیدہ. قبر کا عذاب حق، کہہ دو قبر کا عذاب برحق. یہ ہے دیوبندی جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، وہ دیوبندی نہیں کوئی اور بلا ہے. خبردار کئی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روضات ہر پر صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے. بھائی صلاۃ و سلام اللہ نے پیدا ہی نبی کی روضے کے لیے کیا. درود ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، صرف سلام نبی کو روضے اطہر پر کر سکتے ہو. ہم جب مکہ میں گئے تو مکہ میں بھی حکم نہیں ہوا، حتیم میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں ہوا، جب وہاں سے چلے صفا مروہ پر تو وہاں بھی صلاۃ و سلام کا حکم نہیں ہوا. وہاں سے مینا میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، جبل نور پر گئے جہاں 40 سال تک نبی بیٹھے رہے، اور وہاں بھی نہیں حکم ہوا. جبل رحمت پر گئے تو وہاں بھی نہیں، جبل سور میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں، اور پھر مزدلفہ میں آئے وہاں بھی حکم نہیں، مینا میں آئے قربانی کی ذبح کی جگہ میں آئے تو وہاں بھی نہیں. وہاں سے چلتے ہوئے جس حجرہ میں نبی پیدا ہوئے وہاں بھی حکم نہیں. جہاں جنات آئے نبی کے پیچھے قرآن سن رہے تھے اس مسجد جن میں، وہاں بھی حکم نہیں. اور اللہ کی قسم جس جگہ سے نبی کو صدیق نے اٹھایا تھا اس حجرے سے اس حجرے میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں. وہاں سے چلے اور پورا 600 میل مسافت مدینہ اور مکہ کے درمیان میں کی خیبر میں گئے اور خیبر کے قلعے پر دیکھا تو وہاں بھی حکم نہیں. جہاں نبی بیٹھے، جہاں صحابہ کو نبی نے حکم دیا اور جہاں قدم رکھا وہاں بھی حکم نہیں. وہاں سے چلتے ہوئے جب مدینہ میں داخل ہوئے، بیر عثمان آئے، بیر علی ہے، وہاں بھی حکم نہیں. اور جب آئے مسجد قبلتین وہاں بھی حکم نہیں. مسجد خمامہ میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں. مسجد اجابہ گئے تو وہاں بھی حکم نہیں. ہائے مسجد قباء میں گئے تو وہاں بھی حکم نہیں. چلتے چلتے حرم میں داخل ہو گئے. جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے سامنے گئے، اب مواجہ شریف پہ کھڑے ہو گئے. اب آرڈر ہو گیا شریعت کا، خبردار اب یہاں قرآن کی تلاوت بھی مت کرو، اب ذکر بھی مت کرو. اب ادب سے کھڑے ہو کر باحیا اور نیچے نگاہ ڈال کر پست آواز سے اوپر لکھا ہوا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. روز کھڑے ہیں، کتب کھڑے ہیں، ابدال کھڑے ہیں، ابرار کھڑے ہیں، نیچے نگاہ ڈال کر آنکھوں سے آنسو ہے، ادب سے کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے محترم ساتھیوں ناراض نہ ہونا، جس احد کی غار میں نبی بیٹھے رہے وہاں بھی حکم نہیں. 4 پہاڑ ہے جہاں نبی اور صحابہ نے محاذ منافقوں کو نہیں لگایا، وہ جنتی پہاڑ ہے وہاں بھی حکم نہیں ہے.
اور جہاں نبی کا گھر ہے، جو نبی کا گھر ہے، جہاں نبی کی ایک بیٹا ابراہیم بھی، اس کی والدہ بھی، قبر بھی موجود ہے، نبی کی مسجد بھی موجود ہے، نبی کا حجرہ بھی اب تک وہی کھڑا ہے، ویسے حالت میں وہاں بھی حکم نہیں۔ جب ہم روزی پر آئے، جب ہم روزی پر آئے، اب حکم ہے کہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے محترم ساتھی اور ناراض نہ ہونا، جب اللہ کریم جنت کی براق نبی کے دروازے پر بھیجی، 70,000 فرشتہ بھی نبی کے دروازے پر آیا، نبی سوئے ہوئے تھے، یہاں اللہ کریم فرما دیتے تھے السلام علیک ایھا النبی، کیوں نہیں کہا؟ گھر میں کہہ دیتے، کعبہ میں کھڑے تھے کہہ دیتے، یہاں سے گئے بیت المقدس میں وہاں کہہ دیتے، وہاں سے چلے پہلے آسمان، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتھ، اب نوریوں کے کعبہ میں نوری پیچھے، آمنہ کلال آگے دکان نفل پڑھا رہا ہے۔ نوریوں کا امام کون ہے؟ کہہ دو آمنہ کلال، عبداللہ کا بیٹا، وہاب کا نواسا، ام ہانی کا بھتیجا، سید الشہداء حمزہ کا بھتیجا، نوریوں کا امام۔ ہاں پھر جبرائیل جنت کی براق لائے اور جنت کی نوری براق پر نبی کو اوپر بچھلایا۔ اب نبی کہو نور پر سوار ہے، نور پر چڑھے ہوئے، نور پر نبی چڑھا ہوا، دیکھو دیکھو نور پر نبی چڑھ گیا، نور ہے، ہم رکاب ہے، نور ہے جو جھنڈیاں اٹھائے ہوئے ہیں، نوری غلام ہے۔ اب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبرائیل نے عرض کی، روک دیا، جب رکا جبرائیل تو نبی نے دیکھا جبرائیل کی طرف، اور نبی جبرائیل نے دیکھا نبی کی طرف، نبی نے دیکھا جبرائیل۔ بھائی جبرائیل عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ کیا میں نے کہا؟ یا رسول اللہ۔ اب دشمن ہے یا دوست ہے؟ سوچو سوچو، تو خواہ جھگڑا کیوں؟ تم تو اس وقت کہتے ہو، کوئی نعرہ رسالت کہے تو پھر تم کہتے ہو یا رسول، ہم تو صبح شام یہ کہہ رہے ہیں، ہر بات کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں نے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں نے عرض کی یا رسول اللہ۔ ہے گشت کہ نہیں؟ گردان ہے یا نہیں؟ اور تمہارے دماغ پر جو بھوسا ہے، کوئی شے ہو تو کچھ سمجھ آئے بات کی، ایسے ہی فتویٰ مار دیا، نبی کو نہیں مانتے جی، ولیوں کو بھی نہیں مانتی، ہاں تیرے باپ کو مانتے ہیں، کس کے باپ کو ہم مانتے ہیں؟ ہم تو کسی کے باپ کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو عبداللہ کے بیٹے فہد کے نواسے فاطمہ کے ابے کو ہم مانتے ہیں۔ اب جبرائیل نے دیکھا نبی کی طرف، نبی نے دیکھا جبرائیل کی طرف، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بھائی خیر ہے، اتنی تیزی سے کیوں رک گئے ہو؟ عرض کی پیارے، یہ وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا، وہاں بول لگا ہوا ہے پیارے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں میری انتہا، اسرائیل کی انتہا، اسرافیل کی انتہا، تنکفیل کی انتہا، جہاں خدا کی خدائی کی انتہا ہے، یہاں سے آپ کی بشریت، انسانیت، نبوت، عظمت، شان کی ابتدا ہے۔ جھگ والو ایک بات سن لو، جبرائیل نے عرض کی پیارے اب ایک بال آگے چلتا ہوں، سر سے پاؤں تک چلتا ہوں، اب نور تو گیا رک، سنجیدگی سے سن لو، سنجیدگی سے سن لو بات کو، سنجیدگی سے سن لو، نور تو گیا رک، اب آگے کس کو لے چلے؟ نہیں، نبی تو نور ہے، نور تو رک گیا، بقول تمہارے نبی نور ہے، نور تو گیا رک، آگے کس کو لے چلے؟ چلو اب آپ بنائیں نبی کو، جو بناتے ہو لے چلے، بقول آپ کے نبی ہے نور، جھگڑا تو یہی ہے، نور تو گیا سدرۃ المنتہا پر رک، آگے کس کو لے چلے؟ بیٹھا ہوں، بناؤ نبی کو جو بناتے ہو، اگر نور ہے، نور تو رک گیا سدرۃ المنتہا، بولو ہائے میرے اللہ، جھوٹ نہیں چلے گا دنیا میں، کہو جھوٹ، جھوٹ
اب میں قرآن کی طرف کروں رجوع؟ ایک آیت پڑھ کر سنا دوں؟ کوڑ کا بھرا پھوڑ دوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ بولو. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. واہو میرے ربا ہے. او 15ویں صدی کے لوگوں آؤ اب نبی کو لے چلے. کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا تک نہیں، بیت المقدس تک نبی جیتے جاگتے گئے، بس آگے معراج نہیں جہاں تک ہے. وہ پتھری پارٹی کہتی ہے پتھری، وہ نبی کے جسمانی معراج کے بھی دشمن، نبی کے معراج کے جسمانی بھی منکر. سنو قربان جائے علماء دیوبند سید حسین احمد مدنیہ تیری مزار 30,000 بار رحمت ہوئن. جلال کو محمد الرسول اللہ نے 14 سال تک اپنے روضہ کے ساتھ جگہ تھی. آج بھی سید حسین احمد مدنی کی یادگار نبی کے گھر میں موجود اس وقت روضہ رسول اللہ کا مدیر حضرت سید حسین احمد مدنی کا شاگرد. 3 مراکب ہے جو سید حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں. ایک نبی کے چہرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا حاجیوں، دوسرا جو سوراخ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کے سامنے، تیسرا حضرت عمر کے چہرے کے سامنے. یہ تینوں مراکب سید حسین احمد مدنی سے کریمہ نام حق سے دورہ حدیث تک کتابیں پڑھے ہیں. شیخ کی صحبت میں 14 سال رہے. اور 5ویں نمبر پر اس وقت سید الکونین کی عدالت کی قاضی کا ترجمان بھی سید حسین احمد مدنی کا شاگرد. میں نے ان سے سوال کیا شیخ کی کوئی نرالی بات تو بتاؤ. شیخ نے جو روضہ رسول اللہ کا مدیر ہے رو کر فرمانے لگا سب سے پہلی بات یہی ہے کہ میرے شیخ نے 14 سال تک نبی کے شہر میں جوتا نہیں پہنا. دنیا کے سرداروں جن کا تم کافر کہتی ہو کچھ ہوش کرو. میں بھی ان کا نام لے لوں، ان کی جوتیوں کا خادم. اگر میں بھی دیوبندی کافر تو لے آؤ مجھے ایسی ماں کا بیٹا جو میرے جیسا قرآن تمہیں پڑھ کر سنائے. بھائی جو دشمن جو صدیق کی دشمنی دل میں رکھے، فاروق کی دشمنی دل میں رکھی، عثمان غنی کی دشمنی دل میں رکھی، اللہ کی غیرت چونک اٹھی. اللہ فرماتے جبرائیل جی ربی جلی لکھو جن کے دلوں میں صدیق کی دشمنی ہائے ہائے. اللہ فرمائے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ان کی جماعت میں تا قیامت تک یہ قرآن لوح محفوظ کی کتاب محفوظ نہیں ہو سکتی. ان کی جماعت میں قرآن کا حافظ بھی پیدا نہیں ہونے دوں گا.
جس خارجی کے دل میں علی کی دشمنی، علی کی اولاد کی دشمنی، ان کی جماعت کو تا قیامت تک اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت سے محروم کر دیا. اور جو مرزائی، دجال، کافر، ہائے ہائے، ارے خدا کے بندو، کون کون سی ہم پٹی کس کس پر باندھ. یہ ایک طرف سے تو یہ ہے، دوسری طرف سے یہ ہے، تیسری طرف سے ایک ذکری پارٹی نکلی جنہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ نماز بھی معاف، روزہ بھی معاف، حج بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، عشر بھی معاف، صرف ذکر کرے. ذکر بھی ڈانس کی طرح کرے، عورت مرد رات کو اندھیرے میں ذکر کرے. اب لوگ ان کے ساتھ بھی ملے جڑے جا رہے ہیں، اور ان کی کلمے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نور من نور اللہ مہدی رسول اللہ. اب کلمے بھی نہیں رہے اور مسلمان ادھر جا رہے ہیں. اور وہ حج کہاں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ کعبہ نہیں، کعبہ ہمارا دل ہے. اور حج کہاں کرے گی؟ وہ کوٹا کے ساتھ ایک مقام ہے لابا، وہاں وہ حج کرتے ہیں. اس دفعہ ہم نے نوجوانوں کی جماعت کراچی میں بنائی، 17,000 کافروں کو ہم نے مسلمان بنایا اور ان کو حج بھی نہیں کرنے دیا. کس چیز کو ہم لیں؟ پچھلے دن ایک مولوی صاحب علاقہ میں گیا تو اس نے قرآن غلاف سے اتارے، قرآن سے غلاف اتار لیے، اتار کر جلا دیے، 2-4 پھینک دیے. کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا یہ تو بدعت ہے. کبھی آپ نے ایسا سنا؟ بولو. یہ وہ حضرت صاحب ہے جو کہتا ہے کہ نبی کو اٹھاؤ، میں اسے چونڈ لگاؤں گا تو میں بتاؤں گا نبی زندہ ہے یا مردہ. محترم، اللہ واسطے عرض کرتا ہوں ایسے مولویوں کو مت بلاؤ. وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے نبی زندہ ہے؟ اسے سعید خان سے لفظ بولتے ہیں، سعید خان. سنو، میں تمہاری خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو نبی کی دشمنی اور بے ادبی کرتا ہے، چاہے میں کیوں نہ ہوں، وہ واجب القتل ہے. تمہاری غیرت کدھر گئی مسلمانوں کہ آج نبی کے دشمن چپے چپے پر کھڑے ہو گئے اور تم نے لے رکھا ہے دیوبند. دیوبندیوں کا پلہ صاف ہے. وہ دیوبندی نہیں ہے جو نبی کے دشمن ہیں. نبی نے، دیوبند نے نبی کا ادب سکھایا، نبی کا اکرام سکھایا، نبی کی اتباع بتائی، نبی کے اسوہ حسنہ بتایا. اور جو دیوبندی نبی کا مقام پیش کر سکتا ہے، ماں نے ایسا بیٹا آج نہیں قیامت تک جان بھی نہیں سکتی جو ہمارے مقابلہ میں محمد کی شان اور عظمت پیش کرتا ہے. میں تمام علماء کا خادم ہوں. آئے کوئی مئی کلال میرے مقابلہ میں، میں محمد الرسول اللہ کی شان کو قرآن کی نص سے ثابت کرتا ہوں. میرے مقابلے میں کوئی آئے میرے سامنے قرآن پر دکھائے. نبی کے دشمن دیوبندی نہیں ہے، دیوبندی اور ہے بھوئے پھوڑ نکلے ہوئے. ہاں، دیوبند نے نبی کی نبوت کی حفاظت کی، نبی کی رسالت کی حفاظت کی، نبی کی پاکی اور جماعت کی حفاظت کی، نبی کے صحابہ کی عظمت، ان کی ناموس کی حفاظت کی، اور ولی اللہ کی ولایت اور کرامت کی حفاظت کی، اور کرتے آئے کرتے جائیں گے قیامت تک. جو ولی اللہ کے مراقبے اور تصوف کا منکر، اس کا دفاع بھی دیوبند کر رہا ہے. جو ولی کی ولایت کا دشمن ہے، اس کا دفاع بھی دیوبند کر رہا ہے. یہ سب سے پہلا دیوبند ہے جس نے تمہیں تصوف سکھایا. تم کیا جانتے تھے تصوف کو؟ جاؤ شیخ الہند کے قدموں میں بیٹھو، سید حسین احمد مدنی کے قدموں میں بیٹھو، اور جاؤ مولانا شبیر عثمانی کے قدموں میں بیٹھو، جاؤ تم مہاجر امداد اللہ مکی کے قدموں میں بیٹھو، جاؤ شیخ لاہوری کے قدموں میں بیٹھو، اور جاؤ محمد قاسم نانوتوی کے قدموں میں بیٹھو. جاؤ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ دیوبندی ہے. مہاوی کون ہے؟ دیوبندی ہے. اور والا کون ہے؟ یہ دیوبندی ہے. میں کہتا ہوں ان بزرگوں نے تمہیں تصوف سکھایا ہے. آج تم ان لوگوں کو کافر کہتے ہو اور تم مسلمان بن گئے. تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے، شرم ہونا چاہیے. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرو تو چرچا نہیں ہوتا. کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ جن کے ایمان کی خدا تصدیق کر رہا ہے تم ان لوگوں کو کافر کہہ رہے ہو. جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے تم کہتے ہو یہ منافق ہے. تم کہاں کے مسلمان ہو؟ مجھے بتاؤ.
ایک آیا اس کا روپ لے کر کہتا ہے نبی کی مسرت پر یہودی کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں میں اس کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مجھے آپ یہ جواب دے دیں میں 10,000 انعام دوں گا. اگر نبی حیات, اگر تیرا عقیدہ ہے نبی حیات النبی ہے تو نبی کی مسرت پر کافر کیسے کھڑے ہیں, یہودی کیسے چڑھے ہوئے؟ بتا, میرا سوال ہے. نبی حیات النبی ہے, اگر عقیدہ تیرا یہی ہے کہ نبی حیات النبی ہے پھر نبی کی مسرت پر یہودی کیسے کھڑے ہیں مسلح پر؟ تم بیٹھو گھر میں چور بھیجتا ہوں, پھر بتاؤں گا تو اس سے پوچھوں گا کہ تم کیسے چوری کرنے دیتے ہو. تمہارے گھر میں چور میں بھیجتا ہوں, 2 مرید سندھی بھیجتا ہوں, تم گھر میں بیٹھو مولوی صاحب میں تم سے پوچھوں کہ تم چوری کرنے دیتے ہو, مال اٹھانے دیتے ہو یا نہیں, غیر کو گھر میں آنے دیتے ہو یا نہیں؟ نبی زندہ بھی ہے اور نبی کی مسرت پر یہودی بھی کھڑے ہیں. 1 کروڑ امتی گھر چھوڑ کر آیا اور نبی کے یہاں آیا, نمازیں کرا ہو رہی ہے, نہ خدا کو پتا چلا نہ مصطفیٰ کو پتا چلا, تیرے جیسے بھوئے پھوڑ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ یہودی ہے؟ معلوم ہوتا ہے تو نبی کے علم کا بھی منکر ہے, خدا کے علم کا بھی منکر ہے, تو خدا کا بھی دشمن نبی کا بھی دشمن ہے. اور تمہیں خدا نے سزا کیا دی؟ جب حرم کی اذان آتی تھی تو پاکستانیوں کو اللہ کریم کانوں سے پکڑ کر ٹٹی خانے میں بند کر دو, اور پھر یہاں خود کہتے ہیں جی ندی معاویہ کی ہم نے نماز نہیں پڑھی جی, ٹٹی خانے میں ہم بند رہ گئے. شکر ہے شکر ہے. ٹٹی خانے میں کون کھڑا ہوتا ہے, یا گدھا یا کتا؟ سبحان اللہ. نبی کا دشمن ٹٹی خانے میں, کون نبی کا دشمن؟ اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل اس ساری صف میں خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور 1 نماز کے بدلے 50,000 نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے. ولہذا یہ نبی کا دشمن ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ نبی کی مسرت پر یہودی کھڑے ہیں. یہ میرے نبی کی ذات پر نہ اعتماد کیا, نہ اس نے میری ذات پر اعتماد کیا, نہ نبی کے علم پر اس کا اعتماد, نہ میری ذات پر اعتماد, نہ مجھے زندہ سمجھتا ہے نہ میرے محبوب کو زندہ سمجھتا ہے. یہ ہے میرے نبی کا دشمن, میرا دشمن. کانوں سے پکڑو ٹٹی خانے میں بند کر دو, جتوں دکھو اتنے جا کے کھڑو. بیٹھا رہے آرام سے, بیٹھے چپ کر کے. اذان تھی گئی ہے, تکبیر ہو گئی ہے, 4 رکعتاں پڑھ کی جیسے ہوں سودات کا لال نکلے بھی چپ ہوئے پڑے ٹٹی گزارا کر کے. پاکستان جو ہے جی 1 کروڑ آدمی کا حج قبول نہیں ہوا, 1 کروڑ میں سے 1 واحد آدمی تھا جس کا حج قبول ہوا. تقریر میں کہہ رہا ہے. اب کسی نے پوچھا مولانا وہ کون تھا؟ 1 آدمی. ہائے ہائے, اس نے کہا جی 1 واحد بے فقیر ہے, سب نے نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھی, 1 میں تھا جو میں نے نماز نہیں. بھائی جنگویوں, نوجوان بیٹھو, ایمان سے بتاؤ, ناراض نہ ہونا. ہوگے ناراض تو کیا کرو گے؟ ناراض ہوگے تو کیا کرو گے؟ کوئی تمہارے بس کی بات ہے؟ بھائی اللہ ہمیں لے جاتا ہے نبی کے دروازے پر, اور الحمدللہ ہم نے حرم مکہ میں تقریریں کی, نبی کے حرم میں بھی بیان کیے, نبی کے شہر میں بیٹھ میں نے تقریر کی, بیٹھ ہر حرم میں تقریر کی, اور اللہ نے سعادت نصیب فرمائی. اور صبح سے 9 بجے تک قرآن کا ختم بھی 1 ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے ہمیں انعام دیا. اور سن لو, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, ایک شخص ترک کا تھا, ترک کا بہت بڑا نیک, فلافر رسول تھا. قاضی عبداللطیف کراچی والے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے تھے. میں بھی کبھی کبھی امام صاحب کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا, سلام دیتا, اور وہ ہمیشہ وہی رہتا, سفید ریش اور بہت بڑا نیک. اور جب وہ صلاۃ و سلام پڑھتا تھا, اللہ ہماری بھی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی, رقت جاری ہوتی تھی, مگر وہ تو فلاح ہی ہو جاتا تھا. اور میں نے کبھی اس کو نبی کے روزے کو پش دے کر نہیں چلتے دیکھا.
4 مہینے میں نے دیکھا اسے حج پر گئے، اور ایک میں نے دیکھا اس میں ایک عادت تھی کہ ایک 3 میں سے چوتھے نمبر پر جو امام الحرم مدینہ آتے تھے وہ بوڑھے، اس کی داڑھی کے بال جمادرو یہاں چھوٹے چھوٹے یہی لگے ہوئے ہیں، بس ادھر بھی نہیں ادھر بھی یہی لگے ہوئے جیسے جو کا دانہ ہوتا ہے۔ تو دور والا سمجھتا ہے کہ یہ اس نے کتروا رکھی ہے، وہ دیکھتا تھا امام حرم مدینہ کو، اور سب سے بزرگ وہی ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اور جاؤ قریب ہو کر کے امام حرم مکہ یا امام حرم مدینہ کے چہرے کو دیکھو، میں کہتا ہوں لاکھ کروڑ غوث و کتب کو ان کے چہروں کے وقار پر قربان کر دیں۔ اس قدر استغنا، اس قدر روب، اللہ الصمد، کیا کہنا۔ جو محمد عربی کے مسند پر کھڑے ہیں وہ جیسا ویسا تو نہیں ہے میرے محترم۔ جب ہم دکان کا رکھوالا کھڑا کرتے ہیں، اگر ہم اپنی کھیتی کا چوکیدار کھڑا کرتے ہیں تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ دیانتدار ہے، یہ پیچھے سے شریف آدمی ہے، لوگ تائید کرتے ہیں، چن کر کھڑا کرتے ہیں۔ بھائی نبی نے جو مسند پر مصلی پر کھڑا کیا ہے ایسے ہی کھڑا ہے؟ خدا نے ان کا ماضی حال مستقبل سنبھال دیا، نبی نے سائن کروا دیے، نبی نے بھی تائید کی، خدا نے بھی فرما دیا، یہ ایسے نہیں کھڑے، کہو چنے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس دعا کو مولویوں کہاں پھینکو گے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امہ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ واہ خلیل، اللہ میاں کچھ نہیں چاہتا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اسی گھر کا ہمیں تو فرمانبردار بھی بنا دے، اور التجا ہے اگر تو مزدوری دینا چاہتا ہے آج سے قیامت تک اس گھر کی خدمت بھی میری ہی ذریت کو نصیب، میری ہی اولاد کو نصیب۔ لوگوں وضو سے بیٹھ کر تحقیق سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت امام حرم مکہ امام حرم مدینہ وہ بھی 6 یہ بھی 6، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ 6 بھی حضرت ابراہیم کی نسب سے آ رہے ہیں، یہ 6 بھی حضرت ابراہیم کی نسب سے آ رہے ہیں، قیامت تک حضرت ابراہیم کی نسب سے ہوں گے۔ بھائی سیدنا بلال آپ کی نسب سے نبی کی اس وقت روضے اقدس کو جھاڑو دینے والے وہ کون ہے؟ حضرت بلال کی نسب سے ہے۔ جب بلال کی نسب باقی رکھی خدا نے تو کہو نبی کے دادے کی نسل کو بھی نبی کی مسند کا وارث خدا نے بنا دیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میں نے امام حرم مکہ سے پوچھا، امام حرم مدینہ سے کہ یا حضرت یہ تو فرماؤ ساری دنیا حضور کے دروازے پر صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے، آیا نبی سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آپ نے فرمایا شیخ واللہ سید الکونین رحمت دو عالم زندہ ہے اور ہمارے صلاۃ و سلام سنتے ہیں، اور جو امتی جواب لینا چاہے جس کو مرضی چاہے نبی جواب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ امام حرم مدینہ کے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یا حضرت یہ جو لکھی ہوئی حدیث ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
آیا حدیث صحیح؟ فرمایا واللہ سے حدیث صحیح. یہ ریاض الجنت کا ٹکڑا اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. رکن یمانی کا پتھر بھی جنت سے آیا ہے. حجر اسود کا پتھر بھی جنت سے آیا. تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ واسطے عرض کر رہا ہوں، آپ کے یہ علم میں بات دینا چاہتا ہوں، جن اماموں کو ہم برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں ان کا تو عقیدہ ہے کہ نبی حیات النبی، نبی حیات النبی ہے. مگر آپ کا عقیدہ اگر نبی حیات النبی، ٹٹی خانے میں کیوں بیٹھتے ہو؟ اگر آپ کا عقیدہ نبی حیات النبی، نبی حاضر ناظر، نبی عالم الغیب، پھر نبی کی مسند پر یہودی کیسے؟ اگر نبی عالم الغیب ہے، مختار کل بھی ہے، ما کان و ما یکون کا علم بھی رکھتا ہے، یہ ڈھونک قوم کے سامنے رچا رکھا ہے، تو پھر نبی کی مسند پر ندی کیسے، وہابی کیسے، یہودی کیسے؟ مجھے مسئلہ سمجھا دو. معلوم ہوتا ہے تم نبی کے علم کے دشمن، نبی کے حاضر ناظر کے دشمن، نبی کے مختار ہونے کے دشمن، نبی کے ما کان و یکون کے علم کے دشمن، نبی کی حیات کے دشمن، نبی کی صفات کے دشمن. صرف قوم کو الو بنا رکھا ہے. نوجوانوں، جھنگ کے نوجوانوں، خدا کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کو خدا نے عقل سلیم دی، فکر صحیح عطا فرمائی. آپ سمجھ لی اگر نبی حاضر ناظر، حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنا، دعویٰ تو جی ہے. میں اگر آپ کو کہوں نبی ہماری، یہ دیکھو یہ میں نے دانا رکھ دیا، جیسے ہماری ہتھیلی پر، یہ میری آنکھ کے سامنے یہ دانا نہیں چپ سکتا، خدا کی خدائی محمد کی آنکھوں سے بھی ایسے نہیں چپتی. جہاں بھی ہے کوئی نبی دیکھ رہا ہے، اگر یہاں ہمیں نبی دیکھ رہا ہے تو مسند والے کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب یہ ڈھونک کیوں رچا رکھا؟ جب نبی یہاں ہمیں دیکھتا ہے تو مسند والے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نمبر ایک. نمبر دوسرا، جس رب نے ذمہ داری اٹھائی کہ واللہ یعصمک من الناس، پھر اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ گھر میرا، کتاب اللہ کتاب میری، رسول اللہ نئے میرا، یہ تین چیزیں میری ہیں، ان تینوں کا محافظ بھی میں ہوں. جو میرے گھر پر حملہ کرے گا اس کی حفاظت بھی میری ذمہ، جو میری کتاب کی مخالفت کرے گا اس کی حفاظت بھی میری ذمہ، جو میرے نبی کی مخالفت کرے گا اس کی حفاظت بھی. جس نے حفاظت کا ذمہ دے دیا وہ کدھر چلا گیا؟ نبی کی مسند پر یہودی کھڑے. بھائی جس نبی کے اندر بھی منافق، باہر بھی منافق، بقال تمہارے پاکستانیوں اندر بھی کافر، باہر بھی کافر، اندر بھی یہودی، بقال تمہارے باہر بھی یہودی، پھر اس نبی پر جو اندر باہر ناپاکی ہے، معصومیت تو خود بخود ختم ہوگی. جب معصوم نہیں تو نبوت ختم ہو گئی. اب کلمہ چھوڑو، رام رام کرو. اندرا گاندھی کی بھائی بیٹے کی طرف بھج جاؤ، دوڑ جاؤ. کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ میں تو حیران ہوں یہ کیسی قوم ہمیں ملی. مجھے تو اس قوم کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا. ادھر تو ڈھونگ رچا رکھا کہ تم نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہو. ہاں بھائی سمجھتا ہوں. تو ادھر کہتا ہے جی اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. پھر ناراض نہ ہونا، ایک بات عرض کر دوں اور جھنگ والوں، یہ دونوں ناراض ہو کر جا رہے ہیں، تیسرا بھی، چوتھا بھی. بیٹھ جائے، ایک بات سن لے، سنو، عرض کر دوں. نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ نماز کا پہلا فرض یہ ہے کہ جگہ پاک ہو. دیکھو سامنے پڑی چیز تو نہیں پڑی، یہ پہلا فرض ہے. حضرات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو ٹھیک ہے. سامنے پڑی چیز نہ ہو تو آپ پہلے فرض میں جب آئیڈیت کی، آپ کا جب عقیدہ ہے کہ امام حرم یہودی ہے، جس کعبے میں کافر اور یہودی کھڑا ہے وہ تو ناپاک ہو گیا. اب تیری نماز تو اس کعبے کی طرف نہیں ہوئی. تو اب بہتر ہے، میرا مشورہ ہے کہ تو بھارت کی طرف منہ کر لے. تو کعبے کی طرف تو منہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ تو نے دنیا میں ہر سٹیج پر لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ کافر اور نجدی یہودی کھڑے ہیں، امام الحرم ہے.
تو اب نمک حلال ہے تو، اگر باپ کا صحیح بیٹا ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے تو حقدار نہیں نماز پڑھنے کا، کیونکہ جس کعبے میں ناپاک اور پلید کرے تیری نماز نہیں ہوتی۔ تو اندرا گاندھی کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز کعبہ جانے ہم جانے، یہ میرا مسئلہ ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ یا تو یہ لفظ چھوڑ دے کہ امام حرم کافر نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ خدا کا عذاب مچ گیا۔ میں تو اپنی حکومت سے عرض کروں گا، جو مولوی آئندہ امام حرم کو کافر کہے، یہودی کہے، اگر ہماری حکومت نے اس کو پکڑ کر کوڑے نہ لگائے تو میں سمجھوں گا کہ حکومت خود کہلوا رہی ہے۔ سعودیہ حکومت اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے، جو ہمارے صدر محترم کا اتنا احترام کرتی ہے کہ اس دفعہ صدر محترم کے لیے نبی کے روضے کا دروازہ کھول دیا گیا، 3 گھنٹہ صدر محترم نبی کے روضہ کے اندر آئے، اور جب نکلے میں نے کہا صدر محترم آپ کو مبارک ہو، مگر ایک بات سن لیجئے، یہ ملک پاکستان کے مسلمانوں کو صدارت کا صلہ نبی نے تمہیں عطا کیا، جو اپنا دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت دی، اب جانے کے بعد کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ تم نے کہ نماز کی کمیٹیاں بنا دی، صلاۃ کمیٹی بنا دی، مگر صلاۃ کمیٹی کہاں چلے؟ آگے والے جو لین بٹالین، میرے محترم ساتھیوں ناراض نہ ہونا، میں عرض کرتا ہوں جو جس طرح ہمارے ملک کے صدر، ہمارے ملک کی فوج، میں غزوہ تبوک میں چلا گیا، ہمیں میری فوج میں کچھ فوج میں میرے کرنل بھی، کچھ حوالدار بھی مرید تھے جو واقعات کے تھے، وہ آئے میرے پاس مجھے لے کر گئے۔ جب میں وہاں گیا الحمدللہ سعودیہ نے ایسا آسانی سے بڑے آرام سے انہیں رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اتنا کچھ دے رہی ہے، اتنی خدمت اور عزت کرتی ہے کہ سب خوش بیٹھے ہیں۔ جس طرح سعودیہ ہماری فوج کو بھی خوشحال رکھتی ہے، ہمارے ملک کے سربراہ جائے تو عزت و احترام کرتی ہے، ہمارے ملک کے حاجی جائے جہاں سے کوئی جائے سعودیہ حکومت ایسا انتظام کرتی ہے، حاجی کو ایک قدم پر بھی تکلیف نہیں ہوتی، پانی بھی میسر ہوتا ہے، دوائی بھی میسر ہوتی ہے، کھانا بھی میسر ہوتا ہے، کہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم اگر اس ملک کے پاکستان کے اندر